قوم لوط سے بھی زیادہ بے حیائی کا شکار لوگ۔ گناہوں کا شہر پومپائی، وہ شہر جس کا ہر دوسرا گھر عیاشی کا بے ہدا اڈا تھا۔ خواتین و حضرات، انسان جب اپنی حدیں بھول جائے، جب گناہ اس کی فطرت بن جائے اور جب شرم و حیا مذاق بن جائے تو پھر قدرت خاموش نہیں رہتی۔ تاریخ ایسے کئی شہروں کی گواہ ہے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور گناہوں میں اس قدر ڈوب گئے کہ انہیں اپنی تباہی کا لمحہ بھی محسوس نہ ہوا۔ لیکن کچھ تباہیاں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں بعد بھی چیخ چیخ کر انسانیت کو خبردار کرتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے شہر کی بات کریں گے جس کی بربادی کا منظر آج بھی پتھروں میں قید ہے، جس کے کھنڈرات سے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ ماہرین آثار قدیمہ بھی دنگ رہ گئے۔ کیا واقعی پومپئی شہر قوم لوط سے بھی زیادہ بے حیا اور بد کردار تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ اس شہر کا ہر دوسرا گھر عیاشی کا اڈا بن چکا تھا؟ اور وہ کون سا خفیہ کمرہ تھا جہاں لوگ اپنی موت کا انتظار کرتے رہے؟ اور وہ کون سی حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ کا غضب اترا اور پورا شہر لمحوں میں راکھ بن گیا؟ یہ سب آج کی اس پر اسرار ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا حال اور انجام دونوں دکھا سکتا ہے۔ دوستو، ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس عبرتناک اور بدبخت شہر کی مکمل داستان کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ 18ویں صدی عیسوی میں اٹلی کے ایک سنسان ویران علاقے میں جہاں زندگی کے آثار کم اور بنجر زمینیں زیادہ نظر آتی تھیں، وہاں ایک کسان دن رات محنت کرتا تھا، پانی جیسی نعمت کے لیے تڑپتا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ شاید زمین کے نیچے زندگی چھپی ہو۔ اس نے کنواں کھودنا شروع کیا۔ دن گزرے، محنت بڑھی، لیکن پانی نہ نکلا۔ تاہم جو چیز زمین کے اندر سے برآمد ہوئی، اس نے نہ صرف اس کسان بلکہ پوری دنیا کے ماہرین آثار قدیمہ کو چونکا دیا۔ یہ کوئی خزانہ نہیں تھا بلکہ صدیوں سے گم شدہ ایک پورا شہر تھا، ایک ایسا شہر جسے دنیا تقریباً 2000 سال سے تلاش کر رہی تھی۔ یہ تھا پومپئی، اپنے دور کی شاندار رومن تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ۔ آج کا نیپلز، جو کہ اٹلی کے کمپانیا ریجن میں واقع ہے، اس کے دامن میں یہ شہر کبھی روشنیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ صرف کھنڈرات ہیں اور ایک ایسا راز جو وقت کی تہوں میں دفن ہو کر بھی انسانیت کو چیخ چیخ کر کچھ بتانا چاہتا ہے۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا اور مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منزلیں طے کیں کہ یہ اس وقت کی دنیا کی عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، اسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فوارے اس شہر کی شان کو مزید بڑھاتے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک کی ایجاد بھی ہوئی تھی اور یہاں سے ہی اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور کا آغاز ہوا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا جہاں معاشی خوشحالی کا دور دورہ تھا، مگر جیسے جیسے دولت کی فراوانی آئی، اس شہر کی پہچان میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس ترقی یافتہ شہر میں جہاں ایک طرف فنی اور سائنسی کامیابیاں حاصل کی جا رہی تھیں، دوسری طرف اخلاقی زوال کی نشانیاں بھی واضح ہونے لگیں۔ اجتماعی غسل خانے جو کبھی صفائی اور جسمانی آرام کے مراکز تھے، اب بے حیائی کے مراکز میں بدل چکے تھے۔ ان حماموں میں لوگ نہ صرف جسمانی صفائی کے لیے آتے بلکہ یہ بے شرمی اور عیاشی کے اڈے بن چکے تھے۔ یہ تبدیلی صرف اجتماعی غسل خانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ پورے شہر کے ماحول میں اخلاقی زوال نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی بلکہ اب ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کی قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئی۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا وہ واقعہ ضرور سن رکھا ہوگا جب وہ ہم جنس پرستی جیسے گھناؤنے عمل میں مبتلا ہو گئی تھی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں
اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مرد سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے عمراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قبا خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث، بلکہ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسران کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس پر شرم تو درکنار، الٹا فخر کیا جاتا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فکرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرض یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں اور حیوانیت کی حدوں سے بھی گزر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسووس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ 79 عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسووس کا آتش فشاں پہاڑ لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنی وزنی دہکتی راکھ پومپئی شہر پر آ گری۔ پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے، بلکہ خفیہ کمرے جو دراصل پومپئی شہر کے وہ تہہ خانے تھے جہاں لوگ آتش فشاں کے لاوے سے بچنے کے لیے چھپ گئے تھے، ان تہہ خانوں میں کھڑکیاں نہیں تھیں، روشنی نہیں تھی اور صرف اندھیرے، خوف اور تیز دھوئیں کا راج تھا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ مضبوط دیواریں انہیں بچا لیں گی، مگر جب لاوا ان پر گرا تو وہ وہیں ساکت ہو گئے۔ ان کمروں سے ماہرین آثار قدیمہ نے ایسی لاشیں برآمد کیں جن کے چہرے درد، خوف اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کچھ ماں کی گود میں بچے، کچھ اپنے گھٹنوں پر جھکے اور کچھ دعا کرتے ہوئے جیسے آخری لمحے میں رب کو یاد کر رہے ہوں۔ وہ کمرے آج بھی پومپئی کے کھنڈرات میں ایک خفیہ قبرستان کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ڈھیر تھا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹس اور سوئمنگ پولز یوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی تو ماہرین آثار قدیمہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ دوستو، بے حیائی صرف اخلاقی خرابی نہیں، یہ وہ زہر ہے جو فرد سے لے کر پورے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب معاشروں میں شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر اقدار، رشتے اور اعتماد سب کچھ مٹی میں ملنے لگتا ہے۔ ہر دین، ہر تہذیب اور ہر باشعور انسان اس بات پر متفق ہے کہ عزت، پاک دامنی اور حدود کا احترام ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلام ہو یا کوئی بھی مذہب، سب کی تعلیمات میں شرم و حیا کو ایک اہم خوبی قرار دیا گیا ہے، اور قرآن میں خاص طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت انجام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم، ترقی اور آزادی کے نام پر ان چیزوں کو قبول نہ کریں
جو ہماری روحانی، اخلاقی اور خاندانی بنیادوں کو تباہ کر دیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو چیز وقتی خوشی دے وہ ہمیشہ بھلائی نہیں ہوتی۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں اپنی گرفت سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ کہ صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، بے شک اللہ ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اللہ تعالیٰ جو سب کا خالق ہے، ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے، دل کی پاکیزگی عطا کرے اور ہر طرح کی بے حیائی، فحاشی اور برائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔